السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین، مولانا و مول الثقلین بالقاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المحجلین، ولعنۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اوصیکم بتقوی اللہ نظم عمرکم، اپنے آپ کو اور حاضر مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ۔ یہ ایام جو گزرے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ایام تھے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ امام نے ہمارے لیے بہت ساری ہدایت چھوڑی ہیں، اس میں سے ایک حدیث جس میں امام نے کہا ہے کہ اے میرے شیعوں اس طرح بنو۔ امام نے اپنے شیعوں کے لیے خاص ایڈوائس چھوڑی ہے، یا امام حسن اس کی ایڈوائس ٹو ہاؤ ٹو بی اے ٹرو شیعہ۔ اگر ہم یقینی طور پر امام کے سچے شیعہ بننا چاہتے ہیں تو کچھ اعمال ہیں جو ہمارے وجود سے صادر ہونا چاہیے۔ اگر وہ اعمال ہمارے وجود سے صادر ہو رہے ہیں تو ہم امام کے چاہنے والے ہیں۔ اگر وہ اعمال ہمارے وجود میں نہیں ہیں، ہم ان چیزوں کو انجام نہیں دے رہے ہیں جو امام ہم سے چاہتے ہیں، تو یقینی طور پر پھر ہمیں اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرنا چاہیے اور خدا سے دعا کرنا چاہیے کہ وہ چیزیں ہمیں پیدا ہوں تاکہ ہم امام کے سچے شیعوں میں شامل ہو سکیں۔ یہ امام کی ایڈوائز ہے، لیکن بہرحال صبح میں نے جس موضوع پہ گفتگو کی تو اس میں سے ایک حدیث پہلے آپ خدمت عرض کر دوں، تاکہ امام حسن عسکری کی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، اور وہ ذمہ داری تھی شیعوں کو پہچانوانا، کہ امام زمانہ کی معرفت اور ان کے تمام حالات سے آگاہ کرنا۔ تو حدیث صبح نہیں پڑھ پایا، اس لیے پہلے آپ کی خدمت عرض کر دوں کہ ان اللہ تبارک تعالی بین حجتہ من سائر خلقہ بکل شین ویؤتیہ اللغات ومعرفت الانصاب والآجال والحوادث ولولا ذلک لم یکن بین الحجت والمحجوج فرق۔ یہ حدیث جو امام حسن عسکری نے بیان کی، اس میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت کو اپنی مخلوق پر جو ہے وہ فوقیت عطا کی ہے، اور ان کو تمام جو سائر خلق ہے ان سے جو ہے وہ زیادہ عطا کیا۔ وہ کیا عطا کیا ہے کہ وہ سب شے سے آگاہ ہیں، ان سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ امام کی پہچان کا سب سے بہترین ذریعہ۔ اور میں نے عرض کیا تھا شب میں آپ خدمت میں کہ امام زمانہ کیسے فیصلہ کریں گے، اس سوال کو جب لکھ کے بھیجا تو جواب میں امام نے کہا کہ تم بخار کے بارے میں پوچھنا بھول گئے تھے، تمہارے ذہن میں آیا تھا لیکن لکھا نہیں ہے خط میں، لیکن ہم بھی جواب دے رہے ہیں، یہ ہم تمہارے فکر و گمان سے بھی واقف ہیں۔ تو یہ امام یعنی ہر شے سے آگاہی ہے۔ وہ یوتی اللغات، اور اللہ نے تمام لغت سے، تمام جو ہے وہ لینگویج سے انہیں آشنا کیا، چاہے وہ انسانوں کی ہوں چاہے وہ ان کو۔ ایسا نہیں کہ ہم کسی اور زبان، بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں بہت سی زبانیں جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا تو اس کے سامنے اس زبان میں بولتے ہیں جو وہ نہیں جانتا تو اس کو پتہ نہیں چلتا کیا گفتگو ہو رہی ہے، لیکن امام ہر زبان سے واقف ہیں۔ یہ وہ معرفت الانصاب، ہر انسان کے نسب کو جانتے ہیں، کس کا شجر نسب کیا ہے، والآجال، اس کی موت کب آئے گی یہ بھی جانتے ہیں، والحوادث، اس کی زندگی میں کیا واقعات ہونے والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، ولولا ذالک لم یکن بین الحجت والمحجوج فرق۔ امام فرما رہے اگر ایسا نہ ہو تو حجت میں اور محجوج میں کوئی فرق ہی نہ رہ جائے، ہدایت کرنے والے اور ہدایت پانے والے میں کوئی فرق ہی نہ رہ جائے۔ امام حسن عسکری کی کل زندگی 28 سال ہے، آپ کی امامت کا زمانہ صرف جو ہے وہ 6 سال ہے، اور آپ کے دور میں کئی سارے جو ہے وہ عباسی خلفاء گزرے، متوکل، منتصر، مستعین، اس کے بعد معتز اور مہدی جو ہے مہتدی اور معتمد، یہ 3-4 ایک ساتھ جو ہے خلیفہ گزرے، اور اس میں امام نے زمانہ گزارا۔ زیادہ تر امام کا زمانہ جو ہے وہ قید میں گزرا، یا اس علاقے میں گزرا جس کو ہم گیسم ٹاؤن، یعنی ایسا علاقہ کہ جہاں ملٹری ہمیشہ رہتی ہے، اسی لیے آپ کو ایک عنوان سے جو ہے عسکری کہتے ہیں، ورنہ دوسرے عنوان سے کہ امام نے وہ لشکر دکھایا تھا،
معتبد کو کہ دیکھو میری انگلیوں کے درمیان تمہارا لشکر سامنے ہے، میرا لشکر آسمانوں میں ہے. تو اسی وجہ سے امام کو عسکری کہتے ہیں، جو آپ کے اذہان میں ہمیشہ سے. امام کی بہت ساری دوسری عظمتیں، لیکن یہاں سب سے پہلے امام نے کہ شیعوں کی علامتیں بیان کی. پھر کہا ہے کہ شیعوں کیسے بنو. تو شیعوں کی علامتیں کیا بیان کی؟ تو امام نے 5 آپ ہمیشہ سنتے ہیں، لیکن اصل میں 10 ہیں. یہ دمۃ الثاقبہ کی جلد 2 صفحہ نمبر 172 پہ 5 اور ایڈ کی، اور آپ ماشاءاللہ 10 کو استعمال کرتے ہیں، لیکن دہرانا اس لیے ضروری تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کیا ہے کہ یہ 10 علامتیں کون سی جو شیعوں نے بیان کی ہیں. تو سب سے پہلی کہتے ہیں امام حسن عسکری نے فرمایا کہ ہمارے مذہب میں ان لوگوں کا شمار ہوگا جو اصول و فروع میں دیگر لزوم کے ساتھ ساتھ 10 چیزوں کے قائل ہوں بلکہ ان پر عمل کریں. کہتے ہیں ہمارے شیعوں میں کون شامل ہوگا؟ جو ان 10 چیزوں کا قائل بھی ہو اور اس پہ عمل بھی کرے، یعنی اس کو مانتا بھی ہو اور اس کو اپنی زندگی میں اتارے بھی. وہ ہمارے جو ہے وہ چاہنے والوں میں شمار ہوگا. سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ شب و روز میں 51 رکعت نماز پڑھنا، 51 رکعت 17 واجب اور اس کے بعد 34 مستحب. سجدگاہ میں کربلا کی جو ہے یہ خاک پر سجدہ کرنا. داہنے ہاتھ کی انگوٹھی کے اندر جو ہے داہنے ہاتھ کی جو ہے انگلی میں انگوٹھی پہننا. اذان و اقامت کے جملوں کو 2 مرتبہ دہرانا. یہ خود امام نے علامت بتائی ہے، اس کے لیے میں نے بہت ڈیٹیل سے آپ خدمت رمضان میں کبھی عرض کیا کہ اس کے پیچھے 8 یا 10 لوجک امام رضا نے بیان کیے کہ کیوں جملوں کو دہرایا جاتا ہے، اذان کیا ہے، اقامت کیا ہے. اذان و اقامت میں حی علی خیر العمل کہنا یہ شیعوں کی پہچان ہے. یہ حی علی خیر العمل کہنا جو ہے کہ حی علی خیر العمل کا تعلق جو ہے وہ غدیر میں لوگوں کو ولایت علی بن ابی طالب کے بلانے سے، تاکہ یہ جو حی علی خیر العمل کہے بغیر جو ہے انسان شیعوں میں شمار نہیں ہو سکتا. واضح دیکھیے بہت اچھی چیز ہے یہ، کہ انسان ذرا سا غور کرے گا تو پہچان لے گا کہ شیعوں کی علامت کیا ہے. تو اس کے بعد نماز میں بسم اللہ کو زور سے پڑھنا. یہ چاہے آپ جہری پڑھیں چاہے اخفائی نماز پڑھیں، سب میں بسم اللہ زور سے پڑھی جاتی ہے. اور اسی لیے زور سے پڑھی جاتی ہے کیونکہ کسی نے اس بسم اللہ کو اڑا دیا تھا. اس لیے زور سے پڑھی جاتی ہے کہ ہم اس میں سے نہیں ہیں جو بسم اللہ کو اڑا دینے والا ہے. اور اس کو اڑانے کا سبب یہی تھا کہ اسے خلش تھی کہ جب بھی میں بسم اللہ کہتا ہوں تو بائے بسم اللہ کا نقطہ یاد آتا ہے، جس کے لیے مولانا کہ انا نقطۃ التی تحت الباء اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ بسم اللہ جو ہے زور سے کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے. اب یہ اس پہ بہت ساری جو ہے وہ جوابات ہیں، وہ یہی ہے زان گرامی کہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں ہمارے یہاں اس میں اتنی مرتبہ اہل بیت کا تذکرہ ہے، کیوں پورا قرآن ہی انہی کی مدح میں. جب مدح میں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر علی کا ذکر نہیں آئے تو نماز، تو علی کا ذکر ڈائریکٹ ہے انڈائریکٹ ہے فرق تھوڑی پڑتا ہے. ڈائریکٹ میں سب سے بڑی بات ہے عزیزان گرامی کہ جب خود مولا نے کہہ دیا کہ میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے، تو ہم بعد میں نہیں بلکہ پہلے لے کر اسے کہتے ہیں کہ یہ ہم جو ہے مولا کائنات کی مدد سے ہی اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. اس میں یہ بسم اللہ کا بے جو ہے وہ تصور میں لاتے ہیں تاکہ بتا دیں کہ اس کے بغیر ہماری عبادت قبول نہیں ہے، بغیر بسم اللہ کے کوئی عمل قبول نہیں ہے. اور یہاں خدا سے مدد ہے، لیکن خدا دستے خدا سے مدد کرتا ہے. تو یہ اس کے بعد کہ ہر دوسری رکعت میں قنوت پڑھنا، یہ بھی شیعوں کی علامت میں سے ہے کہ ہر دوسری رکعت میں قنوت پڑھنا. دیکھیے وہ لوگ قنوت نہیں پڑھتے، ہم لوگ قنوت پڑھتے ہیں. یہ امام حسن عسکری نے فرمایا. یہ ساری 10 کے 10 علامتیں امام حسن عسکری نے دی. آفتاب کی زدگی یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے اور تاروں کے یعنی سورج کے زردی سے پہلے، یعنی سورج جب پیلا ہو جائے اس کے پہلے اور تاروں کے نکلنے ڈوبنے سے پہلے فجر اور عصر کی نماز کو پڑھ لینا. یعنی ابھی سورج زرد نہیں ہوا اس کے پہلے عصر کی نماز آدمی پڑھ لے، اور تارے ابھی جو ہے ڈوبے نہیں ہیں اس کے پہلے فجر کی نماز پڑھ لے. یہ بھی شیعوں کی علامت ہے. تو یہ امام نے اس 8ویں علامت کی ہے. 9ویں علامت کیا ہے؟ سر اور داڑھی میں خضاب کرنا. یہ بھی شیعوں کی علامت ہے. آپ کا بہت بوڑھے ہو جائیں نہ کریں آپ کی مرضی، لیکن جب تک ممکن ہو کرتے رہیں تاکہ آپ کی جوانی کا احساس آپ کو باقی رہے. تو یہ امام نے علامت میں لکھا ہے 9ویں علامت ہے. 10ویں علامت کیا ہے؟ نماز میت میں 5 تکبیروں کا کہنا. یہ ہے ہاں کیا ویسے بھی آج کل لوگ جو ہے ماشاءاللہ جلدی جو ان کے داڑھی کے بال جو ہے وہ سفید ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں بہت سال تک کرنا ضروری ہے جب تک وہ اس عمر میں نہ پہنچ جائیں گے یقینی طور پر ان کا سینئر سٹیزن میں شمار ہو جائے. تو یہ بہرحال ایک چیز ہے تاکہ اسے امام نے علامتوں کے طور پر اسے لکھا ہے. تو میں نے آپ کو عرض کیا. اب یہ مین تھنگ کہ جس کے لیے آپ کو زحمت دی، یہ ایک پوری حدیث ہے، میں پہلے عربی میں پڑھ دیتا ہوں، پھر وہ تمام علامتیں جو امام نے بیان کہ شیعوں ایسے بنو. اس کا کئی طریقے سے جو ہے ٹرانسلیشن ہوا ہے، میں آپ کو ٹرانسلیشن میں پڑھوں گا لیکن پہلے عربی میں تاکہ جو عربی میں بھی سن لیں انشاءاللہ آپ بھی. الامام حسن عسکری علیہ السلام لشیعتہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام حسن عسکری کا اپنے شیعوں کے لیے کیا ہے؟ اوصیکم بتقوی اللہ،
میں تمہیں تقوی پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں. والورع فی دینکم والاجتہاد للہ وصدق الحدیث وداء الامانۃ الی من ائتمنکم من البر والفاضل وطور السجود وحسن الجوار بہذا الجاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عشائرہم واشہدوا جنائزہم ودعوا مرواہم وودوا حقوقہم فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة حسن خلقه مع الناس قيل هذا شيء فسرني ذلك اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا وجروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح فإنه ما قبل فينا من الحسن فنحن أهله وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك لنا حق فی الکتاب اللہ وقرابۃ من رسول اللہ وتطہیر من اللہ ولا یدعی احد غیرنا الا کذاب اکثر ذکر اللہ وذکر الموت وتلاوۃ القرآن وصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن الصلاۃ علی رسول اللہ عشر حسنات احفظوا ما اوصیکم بہ واستودعکم اللہ اقرؤ علیکم السلام. یہ امام کی حدیث سے بہت خوبصورت پیغام امام نے ہمارے لیے چھوڑا ہے، اور اس پیغام میں امام نے ہمارے لیے بہت سارے پیغامات دیے ہیں. اب میں آپ کو اس کو الگ الگ سپریٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ امام اپنے شیعوں سے کیا چاہتے ہیں، یا امام کیسے شیعہ کو اپنا شیعہ کہنا پسند کرتے ہیں. سب سے پہلے اتقوا اللہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا. یہ بہت مرتبہ آپ نے حدیث کا حصہ سنا، لیکن یہ بڑی حدیث جو تحفۃ العقول کے صفحہ نمبر 488 پر آئی، حدیث نمبر 12، یہ ہے کہ تقوی الہی کو اختیار کرو. سب سے پہلا تقوی. دوسرا ہمارے لیے زینت بنو. تیسرا ہماری باعث شرم نہ بنو. ہر قسم کی مودت اور محبت کو ہماری طرف کھینچ کر لاؤ. یعنی محبت اور مودت جو ہماری ہے تم پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گو. یہ خوبصورت چیز ہے. اس کو کبھی انشاءاللہ آپ علم عرفان میں سمجھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مودت اور محبت کئی طرح کی ہوتی ہے، اور اس میں سے ایک یہ کہ کچھ مودت و محبت جو ہے وہ دل میں ہوتی ہے، انسان اس کا اظہار نہیں کرتا. کچھ اظہار کی جاتی ہیں. لیکن اس میں ایک چیز کہ ایک ہوتا ہے ذریعے محبت. آپ کسی سے محبت کس وجہ سے کرتے ہیں، ہے نا؟ کسی سے آپ محبت کس لیے کرتے ہیں کہ اس میں کمال ہے. آپ ڈاکٹر سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی حفاظت کرتا ہے نا؟ انجینئر سے محبت اس لیے کرتے ہیں آپ کے لیے محکم گھر بناتا ہے. ہر ایک انسان سے محبت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. انسان اپنے جاب سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس کی زندگی کے دوام کے لیے مددگار ہے. امام نے کہا کہ ہماری محبت کو لوگوں کے میں پیدا کرنے کے تم ہمارے لیے ذریعہ ہو. تم صرف ہمارے سے محبت نہیں کرتے بلکہ تم خود ہماری محبت کو پھیلانے کے لیے ذریعہ ہو. اس لیے تم ہمارے شیعہ ہو. تمہیں دیکھ کر لوگ ہمارے سے محبت کریں گے. تمہارے اخلاق و اطوار کو دیکھ کر وہ ہم سے محبت کریں گے. تو ہر قسم کی جو ہے اور ہر قسم کی برائی اور قباحت سے دور رکھو. اب یہاں پر امام نے ایک ایک کو گنائے. وہ کیا ہے کہ میرے شیعہ اس طرح سے بنو. سب سے پہلی چیز کیا کی ہے امام نے کہ جس میں کہ امانت کو ادا کرو. امانت کو ادا کرنے میں فرق نہیں پڑتا کہ امانت فاجر کی ہو یا نیکوکار کی ہو، فرق نہیں پڑتا. جس نے امانت دی ہے اس امانت کو لوٹانا تمہارے لیے واجب ہے. امانت کے لوٹانے میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. تقوی الہی کو اختیار کرو، سچے اور امانت دار بنو. یہ دو چیزیں. دوسرا طولانی سجدے ادا کرو. معنی کیا کہا؟ طولانی سجدے ادا کرو. اور سجدوں پہ بہت سارا ڈسکشن انشاءاللہ اپنا سجدے پہ میں نے بہت پہلے پڑھا بھی ہے بڑا ڈیٹیل سے کہ سجدے کے بارے میں کیا کیا خصوصیات ہیں، اور سائنس نے بھی بہت ترقی بھی کی ہے، بہت سی چیزیں بتائیں. ہمسایوں کے ساتھ جو ہے نیکی کرو یا اچھے طرح سے پیش آؤ. اپنے رشتہ داروں پر احسان کرو اور ان کے ساتھ محبت سے جو ہے زندگی گزار اخلاق کے ساتھ، اور ان کی تعظیم و تکریم کرو، یعنی ان کا ریسپیکٹ کرو. یہ سب سے بڑی بات ہے. دیکھیے محبت بغیر ریسپیکٹ کے پاسبل نہیں ہے. ہمارے ادب و آداب ہے جو ایٹیکیٹس ہیں جو گھر میں ایک دوسرے کو سکھایا جاتا ہے کہ بڑوں کا احترام کرو، اس میں احترام میں ہی انسان کی محبت چھپی ہوئی ہے. آج کل الٹا ہو گیا ہے کہ جو جتنی ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے اس کو سمجھتے ہیں زیادہ کلوز ہیں. یہ امام کے حکم سے بالکل منافی ہے. یہ بالکل قیامت کی نشانیوں میں سے کہ انسان ایک دوسرے کو جانور کا نام لے کر بلا سکے تم میرے بہت قریب. بالکل قطعاً اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اسلام میں آپ شیعہ نہیں کہلائیں گے. اگر یہ کرتے ہیں تو امام نے ان کو اپنے آپ سے ڈسکارڈ کر دیا کہ پھر تم ایک دوسرے سے بدتمیزی سے ملتے ہو، بدتمیزی سے بلاتے ہو، ایک دوسرے کا ادب آداب کا لحاظ نہیں کرتے، تو طلاق سے بات کرتے ہو. یہ ہمارے اردو میں بہت بڑی خطرناک چیز ہے.
آپ اس کو اب اچھا سمجھتے ہیں، لیکن ایسا کیا ہے، ہمارے یہاں بزرگ ہمیں کہتے تھے کہ ایک ایسا بدتمیز بچہ ہے تو طلاق سے بات کرتا ہے. تو یہ بہت بری چیز ہوتی ہے. یہ امام نے اس کو کہا ہے کہ جب بھی ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے سے خاص جو ہے وہ محبت و پیار و اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، انہیں دینی تعلیم کی طرف دعوت دو، اسلام کی طرف انہیں بلانا، اور ہمارے لیے زینت بنو، ہمارے لیے باعث شرم نہ بنو. یہ امام نے باقاعدہ ایون امام نے کہا کہ ہمارے جو عوام ہیں، یعنی جو ہم سے محبت نہیں کرتے مسلمانوں میں جو دوسرے فرقے ہیں، ان کے جنازوں میں جاؤ، ان کے ساتھ جو ہے اٹھو بیٹھو، ان کا خیال رکھو. کیوں؟ جتنا تم ان کے ساتھ رہو گے اتنا وہ ہماری محبت سے آشنا ہوں گے، ہمارے کردار کو تمہارے کردار سے پہچانیں گے. یہ امام نے کہا ہمارے شیعہ بننے کے لیے کیا ہے شرط ضروری ہے کہ تمہارا کردار ہمارے کردار سے مشابہ ہو جائے. انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہے لیکن تمہیں دیکھ کر وہ ہمارا اندازہ لگا دیں، تب تم ہمارے شیعہ ہو. تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کے لیے بڑی اہمیت کی بات ہے، اور اس کو انشاءاللہ اچھی طرح سے انسان اگر سمجھے گا تو اس کے لیے بہت سے پیرائیں جس سے میں سمجھا سکتا ہوں اس بات کو، لیکن وقت نہیں ہے. انشاءاللہ میں بہت ساری چیزیں اس سلسلے میں آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں. بہرحال ایک دن میں جب میں پروگرام کر رہا تھا تو ایک صاحب نے سوال کیا، اور سوال بڑا اچھا تھا، اور میں آپ کو اس کا جواب پھر دوبارہ دیتا ہوں تاکہ آپ کے کام آئے. امام نے یہ حدیثوں میں ہے 2 چیزوں سے برحذر رہنے، یعنی دور رہنے کا حکم دیا. وہ بہت خطرناک ہیں اور انسان ان کا بہت زیادہ طلبگار ہے. ایک ریاست طلبی اور ایک شہرت طلبی. ان 2 چیزوں سے امام نے کہا کہ ان سے پرہیز کرو. ہاں، اب وہ صاحب نے جن سے صبح کام تھا انہوں نے کال کر کے کہا کہ مولا کی حدیث ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے. تو سنیں جائیں، کیونکہ یہ 2 چیزیں اگر ہم میں آئی تو ہم حقیقی شیعہ بننے سے. اسی سیریز میں ہے کہ امام نے کہا میرے ایسے شیعہ بنو، تو اس میں ایک حکم یہ ہے کہ شہرت طلبی اور ریاست طلبی تم میں نہیں ہونا چاہیے. یہ ریاست طلبی یعنی انسان کسی بھی جو ہے عہدے پہ فائز ہو کر اس عہدے کی جو ہے وہ بینیفٹ کو اٹھائے اور اس کی وجہ سے حکمرانی کرے. اور حکمرانی کرنے کی وجہ سے کیا ہو کہ لوگوں سے کہے کہ مائی وے اور ہائی وے. تو جب آدمی اس پوزیشن پر جاتا ہے، امام کہتے ہیں پھر ہمارا شیعہ نہیں ہے، کیونکہ یہ حلم اور مدارات کا قائل نہیں رہا. تو یہ جو ہے سب سے پہلے یہ ریاست طلبی انسان کو جو ہے ہمیشہ برائی کی طرف لے جائے. اسی کا اپوزٹ کا ہے امام دی. انسان کے اندر مقام منصب ہے، آپ ماشاءاللہ بزرگ ہیں، آپ نے قوم کے لیے بہت کچھ کیا، آپ کی ریسپیکٹ ہے، لیکن جب انسان مجلس میں آئے ایسی جگہ بیٹھ جائے جو اس کے لیے نہیں ہے، یعنی بہت سمجھدار ہوتا ہے جو لوگ صدر مجلس بٹھاتے ہیں، آپ کو آگے بلاتے ہیں، آپ کو بٹھاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ سب ہر مرتبہ آپ کو آگے بلائیں، آپ کو جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیں. امام نے کہا انسان جب تک وہاں بیٹھا رہے گا جہاں اس کا نفس اسے روک رہا ہے کہ نہیں تمہیں تو اپنی مقام پہ بیٹھنا ہے، تمہارا تو ریسپیکٹ بہت ہے، تمہارا تو منصب بہت ہے، جب تک وہ وہاں بیٹھا رہے گا جہاں اسے ضروری نہیں بیٹھنا، تو اس پر ملائکہ درود و سلام بھیجتے رہیں گے. یہ انسان ریاست طلبی سے وہاں اپنے نفس سے مبارزہ کرتا ہے. دوسرا کیا ہے ریاست طلبی کے ساتھ شہرت طلبی. انسان چاہتا ہے میں فیمس ہو جاؤں. ہاں اچھا، اس کے لیے آج کل میڈیا سب سے زیادہ آپ کو اس پہ ابھارتا ہے اور اس کے لیے نہیں بھی چاہتا تو آدمی اپنے لائکس کو دیکھنے کے لیے ضرور جاتا ہے. یہ سب شہرت طلبی. شہرت طلبی، ریاست طلبی، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. اور میں نے اس کا جواب دیا، پھر میں آپ کو دیتا ہوں دوبارہ. اور یہ پرسنل ایکسپیرینس، میرے خود کمرے میں بیٹھ کر یہ بات ہوئی، اس لیے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. ایک بہت ہی جو ہے وہ فیمس ریسائٹر تھے، اس لیے میں بہت اس کو لپیٹ کے آپ کو بیان کروں تاکہ کم آپ اذہان وہاں تک جائیں. اور ماشاءاللہ ہم لوگ یہاں زیوائی کے ساتھ رہتے ہیں، کتنے ہمبل، کتنے زیادہ ان کا مقام بھی ہے. لیکن وہیں ایک صاحب آئے تھے جو نوحر پڑھتے تھے، تو وہ نیچے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے. بہت آئے تھے، آپ نہیں پہنچ پائیں گے. تو وہ آئے، انہوں نے آنے کے بعد اتفاق سے وہ ہمارے یہاں پڑھ چکے تھے. ایک شہر سے آئے تھے وہ پڑھ کے، دوبارہ اس شہر سے دوسرے سینٹر والے نے انہوں نے دعوت دی کہ آپ آئیے ہمارے پڑھنے کے لیے. تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ میں ایک شہر میں جلدی سے دوبارہ نہیں جاتا ورنہ میرا اسٹارڈم چلا جاتا. کہ میں ایک بار گیا دوبارہ فوراً چلا جاؤں گا تو پھر سننے کیوں آئیں گے. یہ اسٹیٹس، یہ ہے، اسے کہتے ہیں شہرت طلبی. جب انسان شہرت طلبی میں چلا جاتا ہے تو ذکر محمد آل محمد سے رک جاتے ہیں. امام نے کہا شہرت طلبی میں نہ جانا، یہ تمہیں ہمارے شیعہ ہونے سے دور کر دے گی. یہ شہرت طلبی بہت خطرناک چیز ہے. انسان شہرت طلبی کے لیے انسان وہ کام کرتا ہے کہ جو اس کے لیے لائق نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک موضوع ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. امام نے بہت سارے پیغامات دیے ہیں. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوسرے موضوعات کو پیش کرتا ہوں جو امام حسن عسکری سے متعلق ہیں. امام نے کہا ہمارے شیعوں ایسو بنو. اس میں امام نے ہمیں بہت سے پیغامات دیے ہیں اور ہماری زندگی کو سنوارتے ہیں، ہماری بہتر بناتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے
امام سے محبت کریں، ان کی تعلیمات پہ عمل کریں تاکہ وہ ہماری باعث خیر و برکت بن سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا وردا صالح۔ پانے والے تجھے واسطہ اپنے پاک بنا شفاء کامل عاجل عطا فرما، پریشان کو دور فرما دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ صاحب ہمارے سروں ساتھ محفوظ رکھ، ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانے تک ہمارے گناہوں پہ غلم نہ پھیر دے۔ حاضم جماعت میں شیعہ نہدر قرار میں جماعت بیمار عابد بھائی، محمد بھائی، مظہر بھائی، مقصود بھائی، پانا جون بھائی، پانش تاپا رفت آپا پانا حسن آپا نور کا پانے والے راشد بھائی، ابن حسن بھائی پانے والے، علی اصغر ابن سومت پانے والے، آصف بھائی پانے والے، جمنات حسن بھائی جمنات بیمار ہیں پانے میں سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے نسل قیامت تک آل محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں، ہمارے امام زمانے کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین۔ پاک و منزہ پردہ اس کائنات اور ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردہ شیخ نزدیک ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پردہ ذرا برابر نیکی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پردہ بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردہ جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبی کا طولانی سلسلہ بھیجا، صلاۃ و سلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ما صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وعجل فرج وشمہم واہلک اعداءہم، جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے، ہم ان کے تاج ظہور کے لیے دعا گو ہیں۔ میں نے عرض کیا امام نے ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے بہت سی نصیحتیں کی ہیں، اسی لیے تاکہ ہم ان کے حقیقی چاہنے والے بنیں۔ امام نے کہا ہے کہ ہماری شیعوں کی پہچان علامت میں دو عادتیں سب سے زیادہ امام کہتے ہیں انسان کی اس کے لیے فائدہ مند ہیں، کہ دو بہترین عادتیں ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھے اور لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ انسان دونوں طرف، دونوں جہت میں اپنے وجود سے کس طرح سے لوگوں کو بینیفٹ پہنچا سکتا ہے، اور اس کے لیے امام نے باقاعدہ ایک الگ سے پوری ایک ڈیٹیل ڈسکشن دیا ہے کہ آپ اپنے دن کو کیسے انالائز کریں۔ اس دن کو انالائز کرنے کے لیے امام نے سب سے پہلا کہا کہ تم یہ دیکھو کہ آج کا دن تمہارا گزرا، تمہارے وجود سے تم نے کسی کو کیا فائدہ پہنچایا، تمہارے اس وجود سے کسی کو نقصان تو نہیں ہوا، تمہاری زندگی کے اندر جو اللہ نے تمام صلاحیتیں دی ہیں اس سے تم نے لوگوں کو کیا بینیفٹ پہنچا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔
تم نے کیا کسی جنازے میں شرکت کی؟ کیا کسی مرنے والے کے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا؟ یا کسی اپنے دوست کو اس کی مصیبت سے نکالا؟ یا کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کیا؟ یہ امام نے ایک کے بعد جو ہے وہ کئی ساری حدیثیں بیان کی، بلکہ کہا ہے کہ سب سے بڑھیا کہ عارف الناس بحقوق اخوانہ اشدہم قضاء لہا اعظمہم عند اللہ شان اللہ ومن تواضع فی الدنیا لاخوانہ فہو عند اللہ من صدیقین ومن شیعتہ علی ابن ابی طالب حقہ۔ یہ امام حسن عسکری کی حدیث آپ نے بارہ پڑھی کہ جو شخص اپنے بھائیوں کے حقوق کو سب سے زیادہ معرفت رکھتا ہو، سب سے پہلا کام کیا ہے سچے شیعہ بننے کے لیے؟ کہ انسان کو اپنے بھائی کے رائٹس پتہ ہوں کہ میرے اوپر اس کے رائٹس کیا ہیں۔ جب تک رائٹس ہی پتہ نہیں ہے تو فلفل کیسے کرے گا؟ اب یہ بات پتہ ہے کہ آپ کو گاڑی نہیں دیتے جب تک سارے کے سارا آپ کو لو پتہ نہ ہو کہ کہاں رکنا ہے، کہاں پہ یل ہے، کہاں پر جو ہے اسٹاپ سائن ہے، کہاں پر ریڈ لائٹ ہے نا، ورنہ ٹکٹ مل جائے گا۔ ہم اپنے بھائی کے رائٹس کو پتہ ہی کہ بغیر اس کے اسٹڈی کیے ہمیں ان کے ساتھ رہنے کا لائسنس مل جاتا ہے۔ لائسنس آپ کو گھر سے چاہیے، تو یہ بہت بڑی بات کہ سب سے پہلے ان کے حقوق سے معرفت رکھتا ہوں، اور جتنی معرفت زیادہ رکھے گا اتنا ہی زیادہ ان کے حقوق کو ادا کر پائے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ ان کے حقوق کو آشنا رکھے بلکہ ان کو پوری شدت کے ساتھ جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرے، اور شان و مزید کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا اور عظیم ہے، اور اس کا درجہ اور رتبہ سب سے اونچا ہے۔ امام کہتے ہیں جو جتنے اپنے بھائی کے حقوق کو پہچان کر جتنا زیادہ ادا کرے گا اتنا ہی اللہ کے نزدیک اس کی شان و رتبہ بڑھے گا اور وہ اللہ کے نزدیک ہو۔ اور جو بھی دنیا میں اپنے بھائیوں کی نسبت سب سے زیادہ تواضع ان کے ساری رکھ دکھائے گا۔ یہ ہے امام کا پیغام۔ سچا شیعہ کیا ہے؟ اپنے بھائی سے کمپٹیشن نہیں کرتا، تیرے پاس یہ گاڑی تو میرے پاس یہ ہوگی، تیرے پاس ایسا گھر ہے تو میرے پاس ایسا ہوگا، تیرے پاس یہ ہے تو میرے پاس یہ ہوگا۔ ہاں آج کل ہمارے یہ چلتا ہے۔ امام کہتے نہیں، وہ ان کے ساری دکھائے گا، ہمبل ہوگا، تواضع سے اپنی زندگی ایمان تواضع ان کے ساری کا مظاہرہ کرے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں صدیقین، یعنی یہ اگر انسان اپنے بھائی سے کمپٹیشن نہیں کرے گا بلکہ ان کے سامنے ہمبل ہو کر پیش ہوگا تو پھر کیا نتیجہ ہوگا کہ بس یہی کہتے ہیں فہو عند اللہ صدیقین، وہ سچوں میں شمار ہوگا، اور من شیعت علی ابن ابی طالب حقہ، اور اسی کو ہم علی ابن ابی طالب کا سچا شیعہ شمار کریں گے۔ یہ ہے زنیہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر کمپٹیشن کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور کمپٹیشن کی گنجائش نہیں ہے اور کمپٹیشن ہوا اس کا مطلب ہمیں اپنے گریوان میں جھانک کر دیکھنا ضروری ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے آج کے دور میں، یہ سب سے زیادہ مشکل کا مرحلہ ہے کہ جب تک انسان اس پہ غور نہیں کرے گا تو اس وقت تک جو ہے اس سے ان تمام باتوں کا احساس نہیں ہوگا۔ بلکہ یہاں امام نے دوسری چیز بیان کی، کیا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کمپٹیشن بلکہ اپنے بھائی کو اپنے پہ مقدم رکھتا ہے، جو چیز اس کے پاس ہے وہ اپنے بھائی کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ جب قربان کرنے لگتا ہے تب جا کے اس کا رتبہ بڑھتا ہے۔ اب اس سے زیادہ ہمارے پاس کوئی اگزامپل دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ بھائی کے لیے بھائی کی قربانی کا اگزامپل جو ہمارے پاس ہے دنیا میں کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عباس کے امام حسین کے لیے قربانی ہے، اس سے بڑی کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارے پاس ہے، یہ دولت ہمارے پاس ہے، ہم عباس کا علم بھی اٹھاتے ہیں اور بھائی سے کمپٹیشن بھی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس ابھی وہ معرفت رشتہ نہیں ہے کہ جو حضرت عباس نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ یہ تقدیم کرنا بلکہ خاص اس کے لیے اس کی پوری حدیث ہے، اور اس میں بھی امام نے شیعہ علی بن ابی طالب هو الذی یورثون اخوانهم علی انفسهم ولو کان بهم خاصہ، یہ بالکل وہی آیت ہے کہ جو جناب حضرت عباس کے لیے آئی ہے قرآن مجید میں۔ اس آیت کو معصومین نے حضرت عباس سے جو ہے ریلیٹ کیا کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے لیکن اپنے بھائی کی وجہ سے اپنی ضرورت کو پس پش ڈال دیتا ہے اور بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ اس کے اندر جو ہے وشیت علی من الذین یقدون بعلی علیہ السلام فی اکرام اخوانہم والمؤمنین، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے اپنے بھائیوں کا جو احترام کرتا ہے، ان کا بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ان کی عزت و احترام کا خیال رکھتا ہے۔ یہ ایک آخری چیز، بس وقت کم ہے انشاءاللہ تاکہ آپ اس سے آشنا رہیں، اور یہ دو حدیثیں پے در پہ، اور اس کو اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا۔ یہ حدیثیں اس میں سب سے بڑا پیغام آج کے دور کے لیے، آپ نے رات کو بھی سنا، اور آج کل جو حوادث ہیں دنیا میں ان سب سے آپ واقف ہیں اور برابر سنتے رہتے ہیں اور انالائز بھی کرتے رہتے ہیں، اور بڑے بڑے اسکالرس میں بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ کسی کے لیے بڑا مشکل ہے کسی ایک جہت کی طرف آپ کو رہنمائی کرنا، جو آپ کے سمجھ میں آتا ہے بہرحال وہ اچھی چیز ہے، لیکن ابھی تک اس کی حقیقت کو کوئی جانتا نہیں، ان حوادث کے پیچھے کیا راز ہیں ان کا صحیح پتہ لگانا ابھی دشوار ہے، لیکن انسان کو بہرحال صحیح کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے
شیعوں کی ایک بہت بڑی، یہ 20 علامتیں میں نے آپ کی خدمت میں 10-12 ہی عرض کی ہیں، پہلی بھی عرض کی تھی بہت پہلے، لیکن اس میں سے میں نے ڈفرینس چینج کر کے بہت سی عرض کی. کیا کہتے ہیں امام حسن عسکری، کیا فرماتے ہیں؟ علیکم بالفکر فإنہ حیات القلوب والبصر ومفتاح ابواب الحکمہ. کہتے ہیں تم پہ لازم ہے کہ سوچا کرو، تفکر کیا کرو، کیونکہ یہی بصیرت اور آگاہی کے لیے ضروری ہے. انسان اس وقت تک بصیرت حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ غور و فکر نہ کرے، اور جب تک اسے بصیرت ملے گی تب تک اس کا دل زندہ نہیں ہو. دل کی زندگی کے لیے بصیرت ضروری ہے، بصیرت کے لیے غور و فکر کرنا ضروری ہے، اور یہی انسان کے لیے حکمت کے دروازے کھول دیتی ہے. انسان کے لیے حکمت کے دروازے کھلیں گے تبھی انسان حقیقی معرفت اہل بیت کرے گا. اب امام نے اس بات پہ اسی لیے انتہا کر دی. اس پہ بہت سی مجلسیں پڑھی ہیں اور بہت ہی مشہور حدیث ہے، لیست العبادۃ کثرۃ الصیام والصلاۃ وانما العبادۃ کثرۃ التفکر فی امر اللہ. کیا کہتے ہیں کہ بہت زیادہ نماز روزہ اصل عبادت نہیں ہے. لازمی روزہ بھی رکھنا، آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے، لیکن کس کے ساتھ؟ انما العبادۃ کثرۃ تفکر بامر اللہ. جب تک انسان امر الہی میں غور و فکر نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی نماز روزے کا اسے وہ صلہ نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے. اگر انسان چاہتا ہے کہ اسے حقیقی صلہ نماز و روزہ ملے تو تفکر سب سے زیادہ ضروری ہے. اذان کا ہمارے پاس تفکر کا سب سے بڑا باب فرش ازا ہے، اور یہ خود میں ہم جو تذکرہ کرتے ہیں اسی لیے تاکہ وہ جو ہمارے مفکرین ہیں، جو تفکر کرنے والے ہیں، انٹلیکچوئلس ہیں، انہوں نے جس طرح سے دین کو سمجھا ہے ہمیں سمجھایا. اور سب سے زیادہ جو امر اللہ میں تفکر کا حکم دیا ہے وہ امر اللہ سے مراد خود اہل بیت ہیں، معصومین ہیں جو امر الہی ہیں. جب تک ان کے اندر غور و فکر نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں صحیح جو ہے وہ بصیرت میسر نہیں آئے گی. اس وقت تک جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ صحیح معرفت توحید، نبوت و ولایت نہیں ہوگی. اور نہیں ہوگی تو یہاں اس کی اگلی بھی ایک دلیل ہے کہ انسان کے پاس اگر بصیرت نہیں ہوگی تو پھر قیامت میں اندھا اٹھے گا. بصیرت سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان پس پردہ کے بات کو بغیر آنکھ کے دیکھ لے. یہ ہے منظر کے ساتھ اسے پس منظر نظر آئے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پس منظر کو دیکھنے کے لیے بصیرت ضروری ہے، اور وہ پس منظر اسی وقت نظر آئے گا جب اہل بیت کی تعلیمات کے سائے میں تاریخ کو دیکھے گا، ورنہ ممکن نہیں ہے. زانگرامی آپ کو میں آخر بات کہہ کے بات کو ختم کر دوں. بہت سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو آگاہ کرتی ہیں، کچھ ظاہر دیکھتے ہیں، کچھ باطن دیکھتے ہیں. ان تمام تر چیزوں کو دیکھنے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے، اور بہت سے لوگ اس کو الگ الگ طریقے سے انالائز کہتے ہیں. آج دیکھیے ہر روز اتنے سارے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے انسان، اس کے بعد بھی دنیا کے لوگ خاموش ہیں، بلکہ وہ ظالم کی طرفداری کرتے ہیں. اور ظالم کی طرفداری کرنے کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ان کے پاس بصیرت و معرفت نہیں ہے، بلکہ الگ الگ مرحلے ہیں. ہر انسان کے پاس الگ قسم کی جو ہے وہ ایبلٹی ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی تعداد میں مسلمان ہو اور مسلمان مارا جائے؟ اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ انسان کو کربلا پہ بھی یقین آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو غدیر کا بھی مفہوم سمجھ میں آتا ہے. یہ دونوں چیزیں آج یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہی ہے کہ انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی چھوڑ دے. اس کا مفہوم ہے کہ آگاہ ہے، آشنا ہے، سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی اس پہ ریئیکٹ نہیں کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر ایمان کا جذبہ نہیں ہے. جانے گا ورنہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اتنی طاقت کے بعد انسان اپنے بھائی کے خون کو بہتا ہوا دیکھے اور اس کے خون میں ابال نہ آئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد.